مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، 9 سال کی۔ حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے۔ امیر آدمی ہو نا جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو، اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا، تیسرا، تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا، پیسے پوچھے۔ تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اس نے واپس کیسے کر دیں۔ حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو، حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی، گھر بھی آ گئے، صادق اور امین بھی کہہ دیا، جب کا چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا، یہ چلتے کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا، اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی، جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کے جیب میں ڈال، اور میں پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا، دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے، پھر بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں۔ ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا، اس دفعہ رہ جا، تو عرض کی رو پڑے حضرت علی، دلیر آدمی تھے، رو پڑے، کہنے لگی حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی۔ کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا، تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب، وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی، جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا، تے لے سجنا سا توڑ نبھائی، جان دیتی راہ تیرے، دے دیا ہر چیز دین کو دے دی۔ کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے؟ کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے، پتہ ہے آپ کو؟ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کچھ جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے، جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے؟ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں، فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میکے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں، طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا،
کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں۔ تھوڑے پنڈ تے نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویش ہی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا، کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری، اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھے، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکاؤ تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔
आपका क्या ख्याल है जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए हैं मदीने से मक्के पैदल जाके। दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी सखावत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हज़ारों दिनार आते। एक दिन एक फ़कीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना बड़े लजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया होते मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, थोड़ा तो पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होवे तो मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी ज़ाहिर है उनको ध्यानदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जे नहीं करना जो ही दसना जे ना। कितना 1000 हैं? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आग, तेनों तो 50 लाख फिर भी पिया बचता सी। लेकिन असी दुआवां भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ये हुजूर की औलाद पाक हैं। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हज़रत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुक़द्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हज़रत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ़ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फ़ज़ल ही किसी की फ़जीलत को जान सकता है, इज़्ज़त वाला ही किसी को इज़्ज़त देता है, जिसके पास वक़ार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना,
اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ، بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے، حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں، میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے۔ اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کی۔ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے، لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا۔
انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا۔ انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی۔ کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے۔ اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما